جو درجہ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے وہ ماں کو اپنی جگہ پہ بندہ رکھے، بیوی کو اپنی جگہ پہ رکھے۔ اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے 70 چکر لگوائے ہیں بیت اللہ شریف کے، تو میں نے کیا اس کا حق ادا کر دیا؟ 70 عشوات، ہاں جی 70 چکر لگائے ہیں بیت اللہ شریف کے، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے تو اس کی ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ بندہ کو ماں باپ کا دینا نہیں دے سکتا۔ ماں باپ جہاں پر اللہ نے سارے قانون ضابطہ مکمل فرمایا ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہیں۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی، اولاد کو آگے حکم ہے کہ اس میں ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ حور عین، اور بڑی آنکھوں والیاں حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ہاں جی، تو وہ کیسے ہیں؟ جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی موتی ہو چھپا ہوا ہو، بڑا ہی قیمتی موتی۔ اب یہاں پہ موتیوں کی قیمت پڑتی ہے، لندن میں آپ آئے نا تو یہاں پہ بڑے بڑے سٹوروں کے اوپر موتی جناب کیا ہے، مثلا کوئی روبی ناگ ہے، روبی ہے یا ڈائمنڈ ہے، تو اس کی جناب ملین پاؤنڈ میں اس کی جناب وہ قیمت رکھی ہوتی ہے انہوں نے، ملین پاؤنڈ میں۔ بندہ کہتا ہے بڑا قیمتی ہے۔ تو یہ ناگ، یہ موتی تو اللہ کریم نے جنتیوں کے تختوں میں جڑے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ تو فرمایا کہ ان کی آنکھیں جو حوروں کی ہیں وہ بڑے قیمتی موتیوں کی طرح ہوں گی، چھپے ہوئے موتی، نہ کسی نے ہاتھ لگایا نہ کسی نے دیکھا۔ جزاء بما کانوا یعملون، صلہ ہے ان کے اعمال کا، صلہ ہے کیا؟ ان کے اعمال کا، جنت میں جو انہیں صلہ دیا جائے گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گناہ گاری۔ جنت میں کوئی بےہودہ بات، کوئی فضول بات، کوئی گناہ والی چیز ہوگی نہیں۔ وہاں پہ رحمت ہی رحمت ہے، عنایات ہی عنایات ہے، حوریں عین ہیں، غلمان ہیں، تخت ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور یہ ٹیمپریری نہیں ہے، فار ایور، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اب کیسے آپ کہیں کہ دنیا کے اوپر کوئی نعمت بندے کو ملتی ہے، یا یوں آپ کہیں کہ all bounties of words in this world, in this life, Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala will grant you, end of the day will be finished, but bounties of paradise will be forever. جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ ہی گناہ گاری کی۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہاں یہ کہنا ہوگا کہ سلام ہو، سلام ہو، سلامتی کا پیغام۔ انہیں جو آوازیں آئیں گی جنت میں وہ سلامتی کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اب اصحاب الجمین، ما اصحاب الجمین، اور دائیں طرف والے کیسے دائیں طرف والے؟ یہ پہلے اللہ کریم نے جو ذکر فرمایا کن کا؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جو دائیں طرف والوں سے بھی سبقت لے گئے، ان کے لیے یہ انعامات سارے اللہ نے رکھے ہیں، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ واصحاب الجمین ما اصحاب الجمین، اور دائیں طرف والے کیسے دائیں طرف والے؟ فی صدر مخدود، بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں، وظل ممدود، اور ہمیشہ کے سائے میں، وماء مسکوب، ہمیشہ جاری پانی میں، وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور ہمیشہ جاری پانی میں اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہو اور نہ روکے جائیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو ختم بھی نہ ہو اور جن سے روکا بھی نہ جائے، مقطوع بھی نہیں ہے ممنوع بھی نہیں، اللہ اکبر، ممانت بھی نہیں۔ وفرش مرفوعہ، اور بلند بچھونوں میں، انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھایا، فجعلناہن ابکارا،
تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں، عرباً اطرابا انہیں پیار دلاتی ہیں ایک عمر والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو حور عین اللہ کریم نے جنت میں پیدا کی ہیں، جنتی جب انہیں دیکھیں گے تو دیکھتے ہی ان سے پیار پیدا ہو جائے گا، محبت آئے گی ان سے، خوشی ہوگی ان کو۔ یہ ان کے انعام کی بات ہے، جنتیوں کے انعام کے لیے ہے جی۔ تو وہ کنواری عورتیں اللہ کریم نے، وہ جتنی بھی حور عین ہیں، فرمایا نہ اسے کسی جن نے چھوا اور نہ ہی جناب وہ کسی نے دیکھا ان کو۔ وہ خیموں میں بند امانت اللہ کریم نے رکھی ہے ان جنتیوں کے لیے ہیں۔ بندہ تو بیوقوفی کرتا ہے دنیا میں، جو لگڑ بگڑ جناب اور یہ آوارہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے یا اس طرح کر کے، تو اللہ نے تو بندے کی عیش کا انتظام خود کیا ہے، لیکن اس کو صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا اور یقین محکم اسے رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ترتیب کے اوپر بندے کو یقین کرنا پڑے گا، جو انعام، یہ قرآن کی بات ہے ہاں جی۔ تو وہ کنواری عورتیں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے پیدا کی ہیں، اور کیا ہیں، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، دائیں طرف والوں کے لیے اگلوں میں سے ایک گروہ، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے۔ اب یہ جو بائیں طرف والوں کا ذکر ہو رہا ہے، جب کہا جاتا ہے دنیا کے اوپر نیک لوگ دائیں طرف ہوں گے، برے لوگ بائیں طرف ہوں گے۔ پہلے اللہ کریم نے سورہ واقعہ میں ذکر کیا 3 قسم کے لوگوں کا، ایک تو دائیں طرف والوں کا، ایک بائیں طرف والوں کا، اور ایک ان لوگوں کا ذکر جو سب سے سبقت لے گئے، ان کے انعامات اللہ کریم نے پہلے بیان فرمائے، والسابقون السابقون کا، اور پھر اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ ہاں جی۔ تو پھر اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، کن کا؟ کہ وہ جو لوگ کہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ہے جی۔ تو پھر اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ تو یہاں پہ ابھی بائیں طرف والوں کا اللہ کریم ذکر فرما رہا ہے، کیا کہ وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے، فی سموم و حمیم و ظل، فی سموم و حمیم، کیا جلتا ہوا اور کھولتا پانی ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے، ان جہنمیوں کو، ان بائیں طرف والوں کو۔ ان میں کافر بھی لوگ ہوں گے، کفار دنیا کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، رب کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار کیا ہے جی۔ ایک تو اقرار کرتے ہیں لیکن گناہ گار ہیں، ان کا معاملہ رب کے پاس ہے، وہ کیا کرتا، رب انہیں معاف کرتا ہے یا جہنم میں بھیجتا ہے، یہ رب کی مرضی ہے جی۔ لیکن یہ جو بائیں طرف والے، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر فرمائے گئے ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان بائیں طرف والوں کا ذکر کر رہا ہے، کیا کہ ان کو کیا جلتا ہوا اور کھولتا پانی ملے گا، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی، انہم کانوا قبل ذالک مترفین بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے ہاں جی۔ اب دنیا کے اوپر جو نعمتیں ہیں، کفار عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ کفار مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ خوش ہوتے ہیں، ہم نے اتنے مار دیے، یہ کر دیا، یہ کر دیا، اور جناب عیش و عشرت عیاشی کی زندگی یہ کافر لوگ گزار رہے ہیں دنیا کے اوپر۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ اور اس بڑے گناہ کی ہٹ میں رکھتے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ اور کہتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے، لَمَجْمُوعُونَ ضرور اکٹھے کیے جائیں گے، إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر جی۔
کافر لوگ تو اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے نا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر یہ آیت نمبر 50 تک آپ کے سامنے بیان کی ہے. 50 آیات سورہ واقعہ کی جو ہیں. اب کافر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کیسے, جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی, تو پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے, ہیں جی. اور یہی وجہ ہے کہ کافر لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے مرے ہوئے مرد عورت کو جلا کے اس کی راکھ پانی میں بہا دیتے ہیں, یا پہاڑوں کے اوپر بکھیر دیتے ہیں کہ یہ ہوا میں مل جائے گی, کہاں سے اکٹھے ہوں گے جی یہ ذرات اور کہاں پہ. تو رب تعالیٰ جل شانہ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلے جب ان کا کوئی وجود نہیں تھا, ایک قطرے سے ان کو پیدا کیا ہے, ان کا جسم بنا, ہڈیاں بنی, فرمایا کہ وہی اکٹھا کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا تھا. تو میرے دوست اور بھائیو, آج سورہ واقعہ کی آیت نمبر 50 تک ہم نے پڑھا ہے. اس کے اگلے جمعے انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے. تو ذکر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو نیکوں کا اجر ہے, انجام ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے قرب والے ہیں ان کا انجام جو ہے, اور وہ جو بائیں طرف والے ہیں گناہ گار ہیں, مجرم ہیں, دنیا کے اوپر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے, تو ان کا بھی انجام اللہ کریم نے اس صورت میں سورہ واقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورہ واقعہ یہ موجود ہے. اور اس کی 50 آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ تشریح بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے. میری طرف سے تمام جو نمازی دوست احباب ہیں سب کو درجہ بدرجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی سنتیں ادا فرما لیجیے.